پاکستان میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، صدارتی نظام یا پھر پارلیمانی نظام۔ پاکستان شروع سے پارلیمانی نظام کا حامل رہا ہے، لیکن وقت بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، جذبات بدل رہے ہیں۔ کیا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا گورننگ سسٹم بھی بدلے گا یا نہیں؟ ایک منٹ ذرا بریک لگائیں، پہلے یہ تو سمجھ لیں کہ صدارتی نظام دراصل ہے کیا۔ صدارتی نظام کے اندر آپ صرف ایک شخص کو ووٹ دیتے ہیں، وہ شخص پھر اپنی مرضی کے مطابق اپنی ایک ٹیم بناتا ہے۔ اس ٹیم میں آپ چاہے بیوروکریسی، چاہے اسٹیبلشمنٹ، چاہے کسی پروفیسر یا چاہے کسی نوجوان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ کی ٹیم A1 ہونی چاہیے۔ پارلیمانی نظام میں کیا ہوتا ہے؟ پارلیمانی نظام میں پارٹی سسٹم ہوتا ہے، پارٹی کا ایک نمائندہ پرائم منسٹر بنتا ہے اور وہ پھر منسٹرز اپوائنٹ کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام شروع سے جو چلتا آ رہا ہے، آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں میں، آج تک کسی پرائم منسٹر نے 5 سال پورے نہیں کیے۔ میں کسی ٹینیور کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی 2008 سے 13 میں پہلی دفعہ PPP نے پورا کیا تھا۔ کوئی بھی پرائم منسٹر 5 سال پورا نہیں کر سکا۔ ہمیشہ گالیاں سسٹم کو دی جاتی ہیں۔ سسٹم کیا ہے؟ سسٹم از the style of governance, the parliamentary style of governance in پاکستان۔ صدارتی نظام میں ایک شخص کو ووٹ ملتا ہے، وہ اپنی ٹیم بناتا ہے اور پھر وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے اپنی عوام کے سامنے۔ حالانکہ پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے، لیکن کیا پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام نے پاکستان کو اس درجے پہ پہنچا دیا ہے جس درجے پہ پاکستان کو ہونا چاہیے؟ اب جناب میرا دوسرا سوال، صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام میں سے اسلامی نظام کے قریب تر کون سا نظام پڑتا ہے؟ کیونکہ آپ اور میں دونوں جانتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے، تو اس کا جواب بہت سادہ ہے، صدارتی نظام۔ بھلا کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ صدارتی نظام میں بھی صرف ایک شخص پورے ملک کو چلا رہا ہوتا ہے۔ پارلیمانی نظام میں تو پاکستان میں تقریباً 250 سے 300 کے بیچ میں MNAs ہیں، اور کیا ہر MNA پڑھا لکھا ہے اس حد تک کہ اس کو پارلیمان میں بیٹھنے کی اجازت بھی دینی چاہیے؟ اس کا جواب میں کیا دوں، آپ خود ہی سمجھدار ہیں۔ صدارتی نظام میں جب ایک صدر آتا ہے، وہ اپنے مطابق پڑھے لکھے انڈیویجولز کی ایک ٹیم بناتا ہے، اور خلافت کے کانسیپٹ یا امیر المومنین کے کانسیپٹ کے سب سے قریب تر صدارتی نظام ہی رہتا ہے، پارلیمانی نظام نہیں رہتا۔ سوال نمبر 3، دنیا کے سب سے کامیاب ترین ملکوں میں کون سے نظام پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، سپر پاور، صدارتی نظام۔ چائنا، ایمرجنگ سپر پاور، صدارتی نظام۔ رشیا، always called themselves a super power، صدارتی نظام۔ ٹرکی، مسلم دنیا کا ایک ابھرتا ہوا ملک، صدارتی نظام۔ ایران، صدارتی نظام۔ لیکن اگر آپ ڈیموکریسیز کو دیکھ لیں، اگر آپ پارلیمنٹری سٹائل آف ڈیموکریسیز کو دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی کامیابی اور صدارتی نظام کی کامیابی میں بہت فرق ہے۔ یہ کیوں کرایا جاتا ہے، اس پہ کسی اور دن بات کریں گے۔ پاکستان کے اندر صدارتی نظام رہا ہے، بالکل رہا ہے۔ پریزیڈنٹ ایوب خان، پریزیڈنٹ یحییٰ خان، پریزیڈنٹ ضیاء الحق، پریزیڈنٹ پرویز مشرف۔ لیکن کیا یہ سارے مارشل لاز نہیں تھے؟ کیا یہ سارے آرمی ڈکٹیٹرز نہیں تھے؟ کہتے ہیں ایوب خان نے پاکستان کو کامیابی تک نہیں پہنچایا، کہتے ہیں کہ انہوں نے دریائے انڈیا کے نام دے دیے، کہتے ہیں یحییٰ خان نے ملک کے 2 حصے کر دیے، کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے کلاشنکوف کلچر انٹروڈیوس کرایا، پرویز مشرف نے افغانستان کے ٹیرر وار میں پاکستان کو دھکیلا۔ لیکن یہ سارے پاکستان کی عوام سے الیکٹ ہو کے نہیں آئے تھے، یہ تو انہوں نے امپوز کیا تھا مارشل لاء پاکستان کے اوپر۔ تو اگر پاکستان صدارتی نظام کی طرف بڑھتا ہے، آگے جاتا ہے، تو پورا ملک، ساری آبادی، کل عوام ووٹ کے ذریعے اپنا صدر کا انتخاب کرے گی، اور وہ صدر پھر اپنی مرضی کی ٹیم لا کے پاکستان کو بہتر بنا سکتا ہے۔ پارلیمنٹری سٹائل آف گورننس میں آج اگر مسلم لیگ کاف کے رہنما کو چاہتے ہیں تو PTI کو وہ پورا کرنا پڑے گا، ورنہ ان کی حکومت نہیں رہے گی۔ اور یہ سلسلہ ابھی نہیں، 1947 سے چلتا آ رہا ہے۔ اگر ہم واقعی معنوں میں تبدیلی چاہتے ہیں تو کیا وقت آ نہیں گیا کہ ہم واقعی معنوں میں تبدیلی لے آئیں، پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام پہ چلے جائیں؟ اس کا فیصلہ تو آپ اور مجھے ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ اور میں ہی پاکستان ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔